نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. آپ کوئی ٹول لائیں بزنس اس طرح تو پوائنٹ پبلک امپورٹنس پھر میں کمیٹی کو بھیج دوں. شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بھی یہ جو پرسوں واقعہ ہوا ہے لاہور میں، اس کے بہت سارے پہلو ہیں. صرف یہ پہلو نہیں ہے اس کا کہ محمد نواز شریف کی جرت مند بیٹی جو ہے اس کو نیب نے بلایا تھا اور وہ وہاں پہ گئی ہے، اور اس کے بعد وہاں جس طرح سے لاٹھی چارج کیا گیا لوگوں کے اوپر، گیسز پھینکی گئی ہیں، پتھر اور اینٹیں ماری گئی ہیں. یہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن وہاں پہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے جناب چیئرمین کہ جب لوگوں نے گرفتاری دے دی تو اس کے بعد انہیں مارا جا رہا ہے. وہ جو تونگر تھے نا وہاں پہ، ساری دنیا نے ٹی وی پہ دیکھا، ایک ٹک ٹاک کا وہ اسٹار ہے، اس نے دے دی گرفتاری پہ. جب پولیس نارملی یہ کام نہیں کرتی کہ کوئی اگر گرفتاری دے دے تو وہ ٹھیک ہے، اس کو پکڑ لیتے ہیں، جو مقدمہ بنانا وہ بناتے رہتے ہیں. لیکن آپ نے کل دیکھا ہوگا پرسوں کہ جب اس نے گرفتاری دے دی تو اس کو سارے اپنی تونگری بہادری اس پہ دکھا رہے ہیں، تھپڑ مار رہے ہیں. پولیس نارملی ایسا نہیں کرتی. مجھے کبھی لگا کہ یہ کہیں ٹائیگر فورس جو نئی بنی ہے وہ پولیس کی وردی میں تو نہیں ہے، اور کچھ لوگ وردی میں نہیں بھی تھے جو یہ کام کر رہے تھے. تو اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے. یہ کمیٹی کو مشاہد صاحب بھیج دیا ہے، ہیومن رائٹس کو انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی پرویز صاحب نے. بات تو تھوڑی جی وہ ہیومن رائٹس کمیٹی کو بھیج دیا، اچھا کیا آپ نے. یہ بھی ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں نا، اتنا یہاں پہ اور بھی بہت ساری باتیں ہوئی ہیں کہ جناب پتھر آئے تھے، وہ پتھر آئے تھے اس میں فائلیں پڑی ہوئی تھیں، یہ نہیں بتا رہے. سرکاری فائلیں، وہ سرکاری گاڑی تھی، وہاں پولیس والا کھڑا دیکھ رہا تھا، اس کے سامنے ساری واردات ہو رہی تھی. اور پھر آپ تو یہ کہہ ہی نہیں سکتے، آپ کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. وہ ہے نا کہ ادعائے پیروی ابن مریم اور تو دیکھ اپنی کونیاں جن سے ٹپکتا ہے لہو، اور ظالموں کے واسطے زیبا نہیں ہے شور و شین. کل جو کہتے تھے یزید و شمر کہتے ہیں حسین، آپ کیسے یہ بات کر سکتے ہیں؟ یہ کل کی بات ہے. آپ نے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا، آپ نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا، اور اس کے بعد یہ میں اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کہہ رہا. آج کے جو صدر مملکت اور وزیر اعظم صاحب ہیں ان کی ویڈیو کال موجود ہے، وہ ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہے ہیں، واہ 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 بڑا اچھا ہوا ہے، یہ ریزائن دے گا، فلانا ہوگا. آپ کیا بات کر رہے ہیں کہ جی وہاں پتھر تھے، پتھر نہیں تھے. وہ مصدق ملک صاحب نے ساری بات کر دی ہے کہ سپریم کورٹ میں جو آپ نے اس کا احترام کیا، آپ کہتے ہیں نا بڑا احترام کرتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ یہ عجیب و غریب لوگ ہیں کہ مریم نہ بولے تو کہتے ہیں بولتی نہیں ہے، بولتی ہے تو ان کے ساروں کی کل بولتیاں بند ہوئی تھیں. آپ نے دیکھا کیسے ان کے برا حال تھا، ان کے چہروں کے تاثرات، جو ان کے سو کال کچھ سینکڑوں انہوں نے ترجمان رکھے ہوئے، ان کو تنخواہیں بھی دیتے ہیں، اللہ جانے ہم تو کسی کا نام بھی نہیں جانتے. پاگلوں کی طرح باتیں کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے، اس کی گاڑی کو جس طرح سے توڑا گیا مریم نواز کی، جناب چیئرمین، یہ کوئی مذاق بات نہیں ہے. یہ جو باتیں کر رہے ہیں، ہم نے تو کچھ نہیں کیا تھا، ہم نے تو مقدمہ بھی کوئی نہیں درج کیا. انہوں نے پولیس والوں کو مارا، اس کی آج بھی ویڈیوز موجود ہیں، ایس ایس پی کو لٹا کے مارا ہے انہوں نے. یہ سارا کچھ ہوا نا جناب چیئرمین. یہ میں کو ہوائی باتیں نہیں کر رہا، وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا. ایک پرامن وہ موب تھا، وہ جا رہا تھا. ظاہر ہے نواز شریف کی بیٹی نکلے گی تو اس کے ساتھ لوگ تو پھر آئیں گے نا. یہ کوئی عثمان بزدار تو نہیں ہے جو اکیلا جائے گا، اور اکیلا ہی جانا ہے انشاءاللہ تعالی، فکر نہیں کرے. اب لوگ شوق جو ہے نا وہ جی میں 2-4 منٹ دے دیں بس، میں ختم کر دوں گا. کوئی زیادہ لمبی چوڑی کہانی نہیں ہے اپنی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مریم نواز کی گاڑی صرف بلٹ پروف نہیں تھی، وہ بوم پروف گاڑی تھی جناب والا. جناب چیئرمین، ایک بوم پروف گاڑی کے شیشے کو اگر توڑا جاتا، اور ساری دنیا نے دیکھا، مطلب دنیا کی کون سی پولیس ایسی ہوگی کہ جو پتھر مار رہی ہے
کبھی لیڈر کی گاڑی پہ اس طرح سے کسی لیڈر کی گاڑی پہ نہیں مارے گئے. عمران خان کو کتنے پتھر مارے گئے, عارف الوی کو کتنے پتھر مارے گئے, کتنے دفعہ ان کو جیلوں میں ڈالے گا. آپ دیکھیے کہ بڑے بڑے عزت دار لوگ ان کو ہتھ کڑیاں لا کے بڑے خوش ہو رہے ہوں گے. اور خوش کون ہو رہا ہوگا؟ جو کہتے ہیں میں فلاں کو اپنے ہاتھوں سے پھانسی دوں گا. یہ بھی ہم نے پہلی دفعہ سنا, کسی لیڈر نے آج تک یہ نہیں کہا. تو جب اسٹیٹ آف مائنڈ یہ ہو کہ میں اپنے ہاتھوں سے پھانسی دوں گا, تو پھر لوگوں کو ہتھکڑیاں ہی لگا کے پیش کیا جائے گا نا. وہ سیاسی لوگ تھے. ہمارے دور میں بھی لوگ پکڑے جاتے تھے, 2 گھنٹے بعد ہم چھوڑ دیا کرتے, کہہ دیتے تھے اگر وہ کہیں پکڑے بھی جائیں. 14 دن کا ان کا ریمانڈ ہوا ہے. پارلیمنٹیرینز کو جناب چیئرمین اس ہاؤس کے ممبران کے خلاف مقدمے درج کرائے گئے ہیں. یہ کوئی مذاق بات ہے؟ بات کیا تھی؟ آپ نے بلایا نا, وہ خود سے تو نہیں گئی مریم نواز صاحبہ, یا تو خود سے جو. اچھا یہ ان کو اندازہ نہیں ہے پبلک کی طاقت کا, اب ہو رہا ہے نا آہستہ آہستہ. دیکھیں نا, مریم نواز خالی مریم نواز نہیں ہے, وہ پی ایم ایل این کی لیڈر ہے, وہ محمد نواز شریف کی بیٹی ہے, وہ کبھی رضیہ سلطانہ ہے, کبھی رانی کی جھانسی ہے, کبھی وہ محمد کی امت ہے, کبھی زلیخا کی بیٹی ہے. اتنے آرام سے آپ سمجھ رہے تھے کہ جناب وہ اکیلی آئے گی. کیوں آئے گی اکیلی؟ جو اکیلے آتے ہیں وہی اکیلے جاتے ہیں. اکیلی کبھی دوبارہ بلا کے دیکھو, اس سے زیادہ آئیں گے. جو نہیں پہنچے تھے وہ بھی پہنچیں گے. اور یہ ایک سوچ ہے جناب چیئرمین, وہ ہے نا کہ یہ جواں آگ جو ہر شہر میں لہرائی ہے, تیرگی دیکھ کے اس آگ کو بھاگ اٹھی ہے, اور کب تلک اس سے بچاؤ گے تم اپنے داماں, یہ جواں آگ جلا دے گی تمہارے ایواں, اور یہ جواں فکر تمہیں خون نہ پینے دے گی. غاصبو اب نہ تمہیں چین سے جینے دے گی, اور قاتلو راہ سے ہٹ جاؤ کہ ہم آتے ہیں, اپنے ہاتھوں میں لیے سبز علم آتے ہیں, اور توڑ دے گی یہ جواں فکر حصارے زندہ. جاگ اٹھے ہیں میرے دیس کے بے کس انسان. میں صرف یہ گزارش کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ جناب آپ نوٹس لیں, جن لوگوں کو ناحق جیلوں میں آج ڈالا ہوا ہے انہوں نے, آپ نوٹس لیں اس بات کا کہ اس پولیس نے کیسے لوگوں پہ لاٹھی چارج کیا ہے. آپ نوٹس لیں اس بات کا کہ کس طریقے سے جب لوگوں نے گرفتاریاں دے دی تو انہیں گاڑی میں ڈالتے ہوئے اس بے دردی کے ساتھ پیٹا گیا. کبھی ماضی میں اس طرح سے ہوا ہے؟ تو جناب والا, اور پھر مریم کی گاڑی جس کا ہم نے فرنزک کافی حد تک کرا لیا ہے, وہ جناب والا نہ پتھر ہے نہ اینٹ ہے, اس میں 2 موٹے موٹے لگے ہوئے ہیں, وہ ایک بھی شیشہ نہیں ہے اس میں, وہ بوم پروف گاڑی ہے. یہ ہم امیچور لوگ نہیں ہیں, ورنہ ہم بہت ساری باتیں کر دیتے, میں بھی کر سکتا ہوں, لیکن ہم کریں گے. اور اس کا مقدمہ جو ہے, اگر پرویز رشید پہ مقدمہ درج ہو سکتا ہے تو عمران خان پہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ان کے خلاف تو سارے مقدمے درج ہو گئے جو ہمارے لوگوں کے نام تھے, جس میں سینیٹر بھی تھے, سارے ڈیموکریٹس تھے بڑے بڑے. لیکن جو ہم نے درخواست دی ہے وہ خالی درخواست ہے. یہ کون سا مطلب کہ ہمارے دور میں کیا نواز شریف کے خلاف مقدمے درج نہیں ہوئے؟ آج یہ انصاف ہو رہا ہے, یہ تحریک انصاف ہے, یہ صاف چلی شفاف چلی ہے. یہ تو کچھ اور ہی نظر آ رہا ہے. یہ گھبرا گئے ہیں کیا؟ گھبرانے کی ضرورت نہیں, ہم کچھ نہیں کہیں گے. ہم وہ لوگ نہیں ہیں, ہم آپ کو اپنا دشمن نہیں سمجھتے, ہم اس طرح سے نہیں کریں گے جو آپ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں. میں بالکل ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں, کیونکہ ہماری یہ ٹریننگ ہی نہیں ہے, اور ہمارے اندر تحمل ہے, برداشت ہے. ادھرا ستمگر ہنر آزمائیں, تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. لیکن ہمارے قائد ایوان صاحب نے جو کہا نا, جو پتھر تھے, واہ واہ واہ, میرے بھائی پتھر تھے تو 126 دن یاد کرو نا میرے بھائی. اپنے لیڈر کی جو آڈیو کیسٹس ہیں وہ سن لینا, تو آپ کو کبھی یہ بات کرنی نہیں پڑے گی یہاں پہ. اور اگر کوئی بھی کرے گا تو وہ شرم سے پانی پانی ہو جائے گا. ایسی بات مت کریں. ایک تو ظلم کرتے ہیں, جبر کرتے ہیں,
اور اس کے بعد اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی آپ کو تو ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, تمام سیاسی کارکنوں کو ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. کسی کے بھی خلاف, کوئی بھی کسی بھی پارٹی کو, میں آج بھی کہتا ہوں کہ سیاسی کارکن اس کی عزتوں کو اس طرح سے نہیں اچھالنا چاہیے. اور مریم نواز جو ہے وہ ایک خاتون ہے, وہ نواز شریف کی بیٹی ہے. ابھی تو نواز شریف نہیں آیا ہے, تم ابھی سے کانپنے, تم ابھی تو یہ پہلی منزل ہے, تم تو ابھی سے گھبرے. تو جس دن نواز شریف آ گیا تو اس دن تیرا کیا بنے گا کالیا. پوائنٹ آف پبلک امپورٹنس. سب کو جی ٹائم دوں گا, پھر اس کے بعد آج گھر جاؤں گا. بس حوصلہ رکھیں, ایک دوسرے کا سن لیا کریں. جی شکریہ جناب چیئرمین. پوائنٹ آف پبلک امپورٹنس ہے سر کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عام آدمی کے لیے الگ قانون ہو اور کچھ خاص کے لیے الگ قانون ہو. جب اداروں نے ان کو بلایا, یہ اداروں پر حملہ آور ہوئے. سپریم کورٹ آف پاکستان پر حملہ, اس کی تاریخ کو دہرایا گیا, بجائے اس کے کہ اپنے سوالات کے جواب دیں. عام مجرم جو ہوتا ہے اس سے سوال کیے جاتے ہیں, وہ ان سوالوں کے ٹیکنیکل جواب دیتا ہے, نہیں دیتا تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ سب کے سامنے ہے. لیکن کچھ خواص ہیں جو بجائے اس کے کہ سوال کا جواب دیں, وہ اداروں پر حملہ کر دیتے ہیں. تو یہ چیز اب ختم ہونی چاہیے کہ ان کے لیے الگ قانون ہو اور عام آدمی کے لیے الگ قانون ہو.